الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے محترم ماؤں بہنوں، عزیز بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امپورٹنس آف ایویڈنس کی ٹاپک چل رہی ہے، یہ اس کا تیسرا پارٹ ہے، اور دلیل کی جو قسمیں ہیں اس میں ہم نے دیکھا کہ ویری اسٹرانگ ایویڈنس دلیل قطعی ہوتا ہے، پھر اسٹرانگ ایویڈنس مضبوط دلیل، اور پھر ویک ایویڈنس یا دلیل ظنی۔ یہ تین قسموں میں ہم بنیادی طور پر ایویڈنس کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ یہ ایک طریقہ ہے ایویڈنسز کو کیٹیگرائز کرنے کا۔ اور پھر اس کے بعد میں ہم نے یہ دیکھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جب دعوت حق پیش کروائی تو انکار کرنے والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، جبکہ آپ پر اللہ کا کلام نازل ہو رہا تھا۔ اور جب انہوں نے انکار کر دیا تو پھر ان کے جو ریلیجس اتھارٹی، جو شخصیت تھی، اور ان کے ہاں جو قابل قبول ریلیجس اتھارٹی کے اعتبار سے جو کتاب مانی جاتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے حوالے سے پھر وہی دعوت کا ثبوت پیش کروایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہے نا، جس کے بعد پھر ان کے پاس کٹ حجتی کی گنجائش ختم ہو گئی، رائٹ۔ تو اس سلسلے میں کل کی جو کلاس ہوئی تھی اس میں ہم نے دو ایگزامپلس آلریڈی دیکھ لیے ہیں، ٹھیک ہے، الہی ایویڈنس فار مشرکین مکہ، اور پھر الہی ایویڈنس فار جیوز، یعنی یہودیوں کے لیے کیسے بات چیت کی گئی، یہ آپ کے سامنے آلریڈی آ چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرز پر بس یہ تیسرا یعنی کہ ایگزامپل ہے، اوکے۔ تو اس کو ہم تیزی سے دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیے، اب دعوت کا طرز ویسے ہی ہے نا، جو میکینزم ہے، پریزنٹیشن، آبجیکشن اور پھر کلیریفیکیشن۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کے سامنے دین حق پیش کیا، ٹھیک ہے۔ بعض عیسائیوں نے پھر ان کی مخالفت کی اور یعنی ان کی دعوت کو ماننے سے انکار کیا، ٹھیک ہے، اس پر سوال کھڑے کیے۔ تو پھر اب ان کو جواب دیا جا رہا ہے، رائٹ۔ جواب کیا دیا جا رہا ہے؟ وہ کلیریفیکیشن، وہ ایویڈنس پر ہم غور کر رہے ہیں۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، ضرور بھی ضرور اس کتاب میں ذکر کرنا مریم کا، ہے نا، یعنی قرآن میں ضرور ذکر کرنا مریم کا۔ اِذِ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، ٹھیک ہے، جبکہ انہوں نے اپنے یعنی گھر والوں سے علیحدہ ایک مکان کے اندر جو ہے رہائش اختیار کر لی تھی۔ اور پھر اب اس کے بعد میں یعنی وہ تفصیلات ہیں، ٹھیک ہے۔ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ پورا یعنی سیدنا مریم علیہ السلام کے سلسلے میں یہ بات ہے کہ ان کے پاس یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتہ بھیجا، پھر اس کے بعد اس فرشتے نے جو ہے یعنی آپ کو بشارت دی، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے جب پوچھا کہ یعنی کہ تم کون ہو، تو فرشتے نے بتایا کہ ہم آپ کے رب کے جو ہے پیغمبر ہیں، آپ کے رب کے رسول ہیں، آپ کے پاس آئے ہیں اس بات کی بشارت دینے کے لیے کہ آپ کو بیٹا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اب انہوں نے پوچھا کہ بھائی مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ کسی مرد نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا اور میں بدچلن عورت نہیں ہوں۔ اور پھر فرشتوں نے مطلب جواب دیا کہ ایسا ہی ہوگا، ہے نا۔ قال ربک هو علی ہین، آپ کا رب جو ہے اس امر پر قادر ہے، وہ ایسے کر سکتا ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور تاکہ یہ جو بچہ پیدا ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی ہو، ایک آیت ہو، اور ہماری طرف سے رحمت بھی ہو۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ تو ایک ایسا یعنی کہ امر ہے جو طے ہو چکا ہے، جس کا فیصلہ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اب مریم علیہ السلام کی حقیقت جو ہے بتائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ ایک برگزیدہ خاتون ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ
یعنی خصوصی انتظام کیا گیا اور بغیر کسی مرد کی مداخلت کے جو ہے ان کو بیٹا دیا گیا ہے نا. تو اب یہ جواب آ رہا ہے نا. ایک اور قرآن مجید میں جو مریم علیہ السلام کا بہت یعنی کہ زبردست انداز کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو یاد ہوگا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ یا مریم، یاد کرو جب فرشتوں نے کہا تھا کہ اے مریم، ان اللہ اصطفا کی، کہ اللہ نے یقیناً آپ کو چن لیا ہے، وطہر کی، اور آپ کو پاکیزہ بنایا ہے، واصطفا کی علی نساء العالمین، اور جہاں اور سارے جہانوں کی عورتوں کے اوپر آپ کو فضیلت بخشی. اوکے، یہ ایک اور ہے، یہ پریزنٹیشن میں وہ آیت نہیں ہے مگر آپ لوگ اسے نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے. کوئی اگر ریفرنس نکال سکتے ہیں تو ذرا ان آیتوں کا ریفرنس چیٹ میں ڈال دیں. رائٹ، اب یہ کیا ہو رہا ہے، یعنی اب آپ اس میکینزم پر غور کریں گے تو بات سمجھ میں آئے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کے سامنے دعوت دی، انہوں نے یعنی بعض عیسائیوں نے ان کی بات کو رد کر دیا ہے نا، اور اب ان کو دلیل قطعی سے بات جو ہے ثابت کی جا رہی. ان کے لیے دلیل قطعی کون تھے ہے نا؟ عیسائیوں کے لیے دلیل قطعی سیدہ مریم علیہ السلام، ٹھیک ہے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام. اور اگر آپ لوگ واقف ہیں اس بات سے تو یعنی آج دنیا میں یعنی کرسچنس کے بہت سارے گروپس بن گئے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں سے دو جو سب سے یعنی کہ نمایاں جو گروپس ہیں وہ کیتھولک کرسچنس ہیں اور پروٹیسٹنٹس ہیں، ٹھیک ہے. کیتھولک کرسچنس آج بھی مریم علیہ السلام کو بڑی دیوتا مانتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ اگر ان کے پاس جائیں گے تو یعنی ان کے پاس جو اہمیت ہے وہ حضرت مریم علیہ السلام کی زیادہ ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت یعنی کہ امپورٹنٹ ہے عیسیٰ علیہ السلام، لیکن حضرت مریم علیہ السلام سے کمپیئر کریں گے تو کم، ٹھیک ہے. اور اگر آپ پروٹیسٹنٹس کے پاس جائیں گے تو ان کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیادہ اہمیت ہے وین کمپیئر ٹو حضرت مریم علیہ السلام، ٹھیک ہے. یہ تو آج کی مطلب پس منظر میں یہ ڈیٹیل میں آپ کو دے رہا ہوں. اس دور میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس دور میں ایسا کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ الگ الگ تو تھے نہیں ہے نا، سارے عیسائی وہ ایک ہی گروپ میں تھے، اور وہ سب کے سب یعنی اگر آپ کمپیئر کر کے اگر کوئی ٹرم دینا چاہیں تو وہ سب کے سب کیتھولک تھے. اوکے، حالانکہ اپنے آپ کو وہ کیتھولک نہیں کہتے تھے، لیکن ان کے نزدیک حضرت مریم علیہ السلام اصل بڑی دیوتا، ٹھیک ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام چھوٹے دیوتا. اوکے، کمپیریٹیولی اگر دیکھا جائے تو مریم علیہ السلام کی زیادہ امپورٹنس تھی ان کے پاس دینی اعتبار سے، ٹھیک ہے. تو یعنی اب ہم وہ سوال جواب جو کل کر رہے تھے وہ ایک بار پھر دیکھ لیں. لیکن یہاں پر اب آڈینس کون ہے، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ آڈینس جو ہے عیسائی ہے، کرسچنس سے بات ہو رہی، ٹھیک ہے. اب انہوں نے کس کی دعوت کو جھٹلا دیا اور انکار کر دیا، تو پتہ چلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی توحید کی دعوت، اوکے، جبکہ آپ کے اوپر قرآن مجید نازل ہو رہا ہے. انہوں نے سب یعنی کہ جنہوں نے انکار کیا عیسائیوں میں سے، انہوں نے یہ سب چیزوں کو کنسیڈر نہیں کیا، انہوں نے انکار کر دیا. تو پھر اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو بطور دلیل پیش کیا، یا پھر یہ اور زیادہ مناسب رہے گا یہ بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کس کو جو ہے پیش کروایا بحیثیت دلیل، بحیثیت دلیل قطعی ہے نا. تو ہم نے دیکھا کہ حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل ہے نا. کیوں؟ کیونکہ یہ لوگوں کے نزدیک آلریڈی یہ مانتے ہیں، کس کو؟ حضرت مریم کو مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، انجیل پر ان کا ایمان ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم آپ کو نہیں پہچانتے، آپ کی جو دعوت ہے، ٹھیک ہے، وہ یعنی ہمارا دین الگ ہے، آپ کا دین الگ ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا ہم آپ کی بات کو نہیں مانتے. اس طرح سے وہ لوگ انکار کر رہے ہیں. اور پھر یہاں پر یعنی وہی سوال کہ بھئی دوسرے پیغمبروں کا حوالہ کیوں نہیں دیا گیا؟ آدم علیہ السلام کا ذکر کر سکتے تھے، نوح علیہ السلام کا ذکر کر سکتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر سکتے تھے، اگرچہ کہ بعض موقعوں پر کیا بھی ہے، حضرت ابراہیم کا، حضرت اسحاق کا، اسماعیل علیہ السلام کا، ٹھیک ہے. لیکن یہاں یعنی جو بات ہمارے سمجھنے کی ہے بھی اللہ تعالیٰ پھر یعنی کیوں ایک اسپیسیفک پرسنالٹی کو لے کر، ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے جو ہے بات کر رہا ہے نا. تو یہ بات ہمیں یعنی کل بھی سمجھ میں آئی تھی، آج بھی مطلب وہی اس کا جواب ہے
کہ یہ لوگ ان کے لیے الٹیمیٹ ریلیجس اتھارٹی نہیں تھے. کس کے لیے؟ عیسائیوں کے لیے, ہے نا. اگرچہ کہ کہیں کہیں بعض ہستیاں ان کے لیے ایک ہے امپورٹنٹ ہستی ہے, لیکن الٹیمیٹ اگر مطلب کسی کا نام لینے کے بعد اگر ان کی زبانیں گنگ ہو جائیں گی اور بند ہو جائیں گی تو وہ حضرت مریم علیہ السلام ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام, ہے نا. ایسا آپ دیکھیں گے, یہ جو یعنی سائیکالوجی ہے انسان کی, یہ آپ کو مسلمانوں میں بھی ملے, ہے نا. اگر کسی سابقہ پیغمبر کے حوالے سے بعض وقت لوگوں کو کوئی یعنی درس اور تدریس اور کوئی طریقہ جب بتایا جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو مسلمانوں میں سے بعض لوگوں کا یہ اعتراض آیا ہے, یعنی میں پرسنل ایکسپیرینس سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ بھئی وہ تو سابق پیغمبر تھے نا, انہوں کرے ہوں گے, ہمارے نبی کرے کیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرے کیا. اوکے, جیسا مثال کے طور پر اپنی قوم کو غیر قوم کہنا, اس پر جب قرآن مجید سے دلائل دیے جاتے ہیں کہ بھائی دیکھو قرآن میں اللہ تعالیٰ سیدنا نوح علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں, کذبت قوم نوح المرسلین, اللہ کہہ رہا ہے کہ نوح کی قوم نے رسولوں کو جھٹلا دیا. دیکھو نوح کی قوم, ہے نا, تو یعنی ایک دلیل پیش کی جا رہی ہے ان کے سامنے, لیکن اب وہ کس کی ہے؟ وہ نوح علیہ السلام کی. تو ایسا اعتراض آیا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے, نوح علیہ السلام کی بولے ہوں گے, نوح علیہ السلام بولے, اللہ تعالیٰ ان کو نوح علیہ السلام کی قوم بولا, قرآن میں بھی ہے, مگر حضور بولے کیا, ہمارے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے کیا؟ تو یہ ایک یعنی سائیکولوجیکل ایک بات ہے نا. ایسا لوگ سوچتے ہیں, ایسا مسلمان بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. حالانکہ مطلب یہ کٹ حجتی نہیں کرنا چاہیے. جب قرآن سے بتا دیا گیا, اللہ تعالیٰ اس پیغمبر کی مثال پھر اس انداز میں ہمیں کیوں بتا رہے ہیں؟ ہمیں وہی سبق تو اللہ تعالیٰ دینا چاہ رہے ہیں, ہے نا. مگر اس کے باوجود ایک تشنگی جو ہے باقی رہتی, بولتے کہ نہیں بھائی حضور اگر بولے تو پھر ایکسیپٹیبل ہوگا, وہ پرانے نبی, پچھلی شریعت بدل گئی نا, ہے نا. تو اس طرح کے آرگیومنٹ آتے ہیں. یہاں پر بھی ہے نا, اس بات کا لحاظ اللہ تعالیٰ رکھ رہا ہے. جو لوگوں کا مزاج ہے نا, وہ مزاج کا لحاظ اللہ تعالیٰ رکھ, ہے نا. اور یہ لوگوں کے الٹیمیٹ ریلیجس اتھارٹی, چونکہ یہ دوسری ہستیاں نہیں ہیں, جو ہستی ہے انہی کا نام لے کر ان کے سامنے حق کو جو ہے ثابت کیا گیا اور حق کی دلیل پیش کی گئی, ٹھیک ہے. اور پھر یہ بھی سوال ریپیٹڈ ہے, کیوں ان لوگوں کے سامنے سائنٹیفک ایویڈنس نہیں پیش کیا گیا؟ تو سمپل جواب ہے بھائی, یعنی مدعو کون سی مینٹالٹی کا حامل ہے نا, اس کا مائنڈ سیٹ کون سا ہے, تو پتا چلتا ہے کہ بھائی ان کا مائنڈ سیٹ ریلیجس مائنڈ سیٹ ہوگا, اسکرپچرل مائنڈ سیٹ ہوگا, اسی لیے ان کے سامنے اسکرپچرل دلیل پیش کی جا رہی ہے اور سائنٹیفک ایویڈنسز پیش نہیں کیے جا رہے. اوکے, تو یہ ہے رہا تیسرا ایگزامپل جو اس حوالے سے ہم نے یعنی کہ ڈسکس کیا ہے. ٹھیک ہے, میں اس کو سکپ کرتا ہوں کیونکہ یعنی تھوڑا اور ہمیں کچھ امپورٹنٹ چیزیں کور کرنی ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ آج کی کلاس میں یہ ٹاپک جو ہے ہم کنکلوڈ کر لیں. اب دیکھیے, اس میں یہ جو 3 الگ الگ ایگزامپلس کی ہم نے قرآن مجید کی روشنی میں اسٹڈی کی ہے, اس میں سے کئی اصول نکلتے ہیں, ہے نا, جس کو ہم دعوت کے میدان میں ہمیں استعمال کرنا چاہیے, کیونکہ اللہ دعوت کا کام سکھا رہا ہے نا. نبی نے کیسے بات کیا الگ الگ گروہوں سے, ہے نا. جب گروہ بدل گیا, ان کی ریلیجس اتھارٹی بدل گئی, تو پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ تعالیٰ یعنی دلیل جو ہے چینج کر کے وہی حق بات ثابت کروا رہا ہے نا. توحید کو ثابت کر رہے ہیں, مگر دلیل چینج ہو گئی. کہیں پر یعنی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے بحیثیت دلیل, یا صحف ابراہیم ہے, کہیں پر حضرت یعقوب علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام ہے, ٹھیک ہے, اور تورات ہے, اور کہیں پر یعنی تیسرا جب گروہ ہے عیسائی جب سامنے آ گئے, تو ان سے الگ ہی حوالہ دیا جا رہا ہے نا. دلیل کے طور پر حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ اور انجیل کو پیش کیا جا رہا ہے نا. تو اس سے اب یہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں کہ اچھا, جب مدعو بدل جاتا ہے نا, تو پھر مدعو کس کو مانتا ہے, اس کے حساب سے یعنی کہ ہمیں دائی کو چاہیے کہ وہ اپنی دلیل چینج کرے, اور مدعو جسے مانتا ہے اس کے حوالے سے دائی دلیل دے. یہ ایک باتیں جیسا سمجھ میں آئی. سب کو ایک ہی طریقے سے بات کر رہے ہیں, سب کو ایک ہی دلیل دے رہے ہیں, ہے نا. اسکرپچر کو اوائڈ کر دے رہے, خالی سائنٹیفک ایویڈنس دے رہے ہیں. یہ اس طریقے سے یعنی اب تک جو بات سمجھ میں آئی ہے کہ ایسا نہیں کیا گیا, بلکہ مدعو کا لحاظ کیا گیا.
رائٹ. اب دیکھیے یہ میں پھر اب آگے جو اصول آنے والے ہیں میں سوال کروں گا, آپشن دوں گا انشاءاللہ, میکسیمم جتنا ہو سکا کوشش کروں گا میں کہ آپ کے سامنے آپشن رکھ دوں 1 اور 2, ٹھیک ہے, یا پھر اس طریقے سے آپ لوگ اس کا جو بھی میں آپشن رکھوں گا اس میں سے مناسب جو آپ کو لگتا ہے, ٹھیک ہے, آپ لوگ یعنی چیٹ کی ونڈو کھول لیجئے, اوکے, اور یعنی کہ ریڈی رہیے جواب دینے کے لیے, اوکے, کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ سمجھیں اور آپ جواب دیں, رائٹ. اوکے, سب سے پہلا اصول, جب مدعو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا انکار کیا تو کیا رسول اللہ نے اکتفا کیا؟ اوکے, اکتفا کیا سے مراد مطلب میں سوال یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی ایک بار گئے بول دیے, 2 بار گئے بول دیے, اب انہوں نہیں مان رہے تو امیڈیٹلی ٹھیک ہے بھائی ان کو نہیں ماننا ہے نا, جاتے ہوں گے جہنم میں, میرا تو کام تھا بولنا, میں بول دیا, اب ایک بار بولا, 2 بار, اب کتنے بار بولوں گا, ہے نا. یہ ہے مراد میں جب پوچھ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اکتفا کیا, کیونکہ مسلمانوں میں آپ کو یہ رویہ نظر آئے گا, بھائی ایک بار گئے 2 بار گئے, اس میں ہی بیدار آ گئے, اس میں ہاتھا اٹھا دیے, بولے کہ نہیں نہیں بھائی جہنم, اللہ تعالیٰ شاید ان کو جہنم کے لیے پیدا کرا ہوں گا, بولے بھی نا اللہ تعالیٰ کہ انسانوں میں سے کثیر تعداد کو میں نے جہنم کے لیے پیدا کیا, بولا میں, مگر انہوں نے نہیں مان رہے, بہت اڑیل ہے نا. تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکتفا کیا؟ جزاک اللہ خیر, آپ کے جواب صحیح ہیں بالکل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکتفا نہیں کیا, ہے نا, بلکہ ہمیں کیا ملتا ہے سیرت میں کہ ایک ایک شخص کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ 100 مرتبہ جا رہے ہیں, اور وہ بھی جو کٹر یعنی مخالفت کرنے والے, شدید مخالفت کرنے والوں کے پاس بھی بار بار جا رہے ہیں, ہے نا, ابو جہل کے پاس, ابو لہب کے پاس. ہم کیسے 2-3 ملاقاتوں میں یا ایک ملاقات کے بعد میں ہم کیسے یعنی یہ ڈکلیئر کر دیں نہیں نہیں بھائی انہوں ہدایت نہیں پانے والے ہیں, ہو گیا میرا کام ہو گیا, کیونکہ ہم حضور کے نقش قدم پر چلنے والے, ہے نا, یہ دعوت اعلی منہاج النبوہ کرنے والے لوگ ہیں نا, حضور کے نقش قدم پر چلنا ہے, ایسا منمانی تھوڑی کر سکتے ہیں, لہذا ٹھیک ہے, کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں, کیا ہم اکتفا کر سکتے ہیں, یا ہمیں بھی بار بار جانا پڑے گا؟ تو پتا چلا کہ ہمیں بھی بار بار جانا پڑے گا, ایسے 1-2 بار بات کر کے ہم اکتفا نہیں کر سکتے, ہے نا, بار بار ہمیں جانا ہوگا, رائٹ. یہ رہا پہلا اصول, اوکے. یہ بھی ایک چیز مطلب اس میں اگرچہ کہ آیتوں میں وہ جو ایگزامپلز ہم نے لیے ہیں ڈسکس کرنے کے لیے, تو یعنی بے شمار اور مقامات پر اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ سے بات کر رہا ہے, یہود سے بات کر رہا ہے, نصارہ سے بات کر رہا ہے نا. ہم اس بات کو چونکہ جانتے ہیں, بیک گراؤنڈ میں وہ علم ہے, تو لہٰذا یعنی ہم بھی بار بار جائیں گے, رائٹ. چلیے دوسرا اصول, جزاک اللہ. جب مدعو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا انکار کیا تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات پر اور قرآن کے حق ہونے پر اصرار کیا؟ یعنی اور سمپلیفائی اگر میں کر دوں اس سوال کو, تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر یعنی مشرکین مکہ, یہود اور نصارہ کے سامنے پیش کیا کہ بھائی میں اللہ کا آخری نبی ہوں, اللہ کا آخری پیغمبر ہوں, آپ کو جو ہے ایک اللہ کی عبادت کے لیے میں بلا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں, آپ صابی ہو گئے, آپ کا دین ہمارا دین ایک نہیں ہوتا, آپ کو ہم گمراہ سمجھتے, آپ کو ہم جھوٹا سمجھتے. تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر آپ کو یہ جواب ملتا ہے, نہیں نہیں نہیں, میں سچا ہی ہوں, ہے نا, ارے آپ لوگ میرے کو صادق بولتے تھے, آپ لوگ میرے کو امین بولتے تھے, ہے نا, تو لہٰذا مجھے آپ مانیے. اور قرآن دیکھیے, قرآن واقعی اللہ کا کلام ہی ہے, میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں, دیکھیے فلاں سائنٹیفک ایویڈنس, فلاں سائنٹیفک ایویڈنس. کیا اس طرح کا اصرار آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں مل رہا ہے, یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیڈیٹلی کیا کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی یعنی کہ ہدایت کے اندر آپ ان کے سامنے دلیل قطعی پیش کر رہے اور وہاں سے ثابت کر رہے ہیں توحید بھی رسالت بھی, ہے نا, دلیل چینج ہو رہی ہے کہ نہیں؟ جزاک اللہ, ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات پر اصرار نہیں کیا, ہے نا. یہ کیوں؟ کیونکہ ہم کرتے ہیں, ہے نا. مسلمانوں کے اکثر جو دعوت میں جو لوگ یعنی کہ آگے ہیں, اکثر, سارے نہیں, اکثر, اوکے, ان کا طرز ایسے ہی, ارے رسول اللہ کو نہیں مان رہے تو اب دیکھو گاندھی جی رسول اللہ کے بارے میں کیا بولے, ہے نا, دیکھو مائیکل ہارٹ دی 100 کتاب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا بولے,
ہے نا, اور فلاں شخص یہ بولے, فلاں شخص یہ بولے. اگر انہوں ایسا رہتا تو انہوں ڈرتے نہیں تھے, ہے نا, وہ جو فرشتہ جب دیکھے پہلی مرتبہ انہوں ڈر گئے, تو یعنی دیکھو کتنے سچے ہیں, اور ایسا ہے اور ویسا, یعنی ساری وہ باتیں. وہ انہیں بولا بھائی میں نہیں مانتا, آپ کے رسول ہوں گے, آپ مانتے ہوں گے, میں نہیں مانتا, اب ہم لا رہے, یعنی دیکھو, یعنی ان کو ہی ماننا, آپ ان کے حوالے سے اب آپ حق مانیں گے, پہلے ان کو آپ مان, ہے نا. یہ اصرار ہے نا. اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہم جب دیکھ رہے ہیں کہ بھائی اس نے جب نہیں مانا, سامنے والے نے, مدعو نے, تو پھر وہاں اصرار نہیں کیا گیا, وہاں پر کیا کیا گیا, فوری دلیل چینج کر دی گئی, ہے نا. تو اس میں کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی یہ بھی ہے کہ آپ قرآن سے بھی دعوت دیں گے, ہے نا, آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی دعوت دیں گے, لیکن جیسے ہی آپ وہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ مخالفت ہو رہی ہے اور وہ ماننے سے انکار کر رہے ہیں, یا آپ پہلی مرتبہ ہی کسی کے پاس جا رہے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ بھائی یہاں پر بڑی شدید مخالفت آلریڈی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لوگ کر رہے ہیں, ہے نا, قرآن از دا بک ڈیو ٹو وچ ٹیررزم از اسپریڈنگ ان دا ورلڈ, ہے نا, تھرو مسلمس. یہ بہت سارے لوگ آلریڈی اس بات کو پکڑ کے مان کر بیٹھے ہوئے, وہ ٹیررزم کو قرآن پر بلیم کر رہے ہیں, وہ ٹیررزم کے جو سکھانے والے ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, بلکہ وہ لوگ آلریڈی اوپینین بنا چکے ہیں. تو آپ ان کے پاس جب جا رہے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ ان کا بیک گراؤنڈ ایسا ہے پہلے سے, شدید مخالفت کرنے والے لوگ ہیں, ان کو نام تک گوارا نہیں ہے سننا, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ وہ طریقہ استعمال کریں گے جیسا جو میں نے آپ کو شروع میں وہ ٹرائنگل میں بتایا تھا کہ آپ کو بیک گراؤنڈ میں معلوم ہے کہ وہ پہلے سے آبجیکشن ہے لوگوں کے دلوں میں یا ان کے ذہنوں میں, تو پھر آپ پہلے سے جو ہے کلیریفیکیشن اور ان کی دلیل کے ساتھ آپ بات کریں گے, ہے نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار نہیں کیا, تو کیا ہم اصرار کر سکتے ہیں؟ کیا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اڑ جائیں گے اور پھر کسی اور دوسرے کا نام نہیں لیں گے؟ ہے نا. تو ایسا ہمیں نہیں کرنا, ہم اصرار نہیں کر سکتے, ہے نا. یہ بہت امپورٹنٹ, ٹھیک ہے. کیونکہ یہاں پر اس میں سے ایک اور بھی بات جو امپورٹنٹ ہے نکلتی ہے, وہ کیا ہے کہ ہمارے بعض بڑے جو دائی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں, ختم, اب ان کا نام پیش کر دیا, اس کے بعد کسی کا نام پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن آ چکا ہے, قرآن کے علاوہ پھر کسی کتاب کا جو ہے آپ کو حوالہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. قرآن اتنا کمزور نہیں ہے صاحب. آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو قرآن کو کمزور سمجھ رہے ہیں, آپ ایسا ریس ہو جاتا ہے نا, ایموشنل ہو جاتے اور ایسا ہمارے اوپر ریس ہو جاتا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کافی نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں آپ کو دوسروں کا سہارا لینے کی ضرورت پڑ رہی, ایسا یہ ایک دم ایموشنل انداز کے اندر. اور کوئی عام مسلمان بیٹھا رہے گا تو اسے تو لے گا ارے ہو بھائی یہ لوگ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنا بے عزتی کر دی ہے, حضور کافی نہیں ہے, سمجھ رہے نا, ان کو لا کے پیش کر رہے, ان کو لا کے پیش کر رہے, قرآن کافی نہیں ہے, سمجھ رہے لوگ, یہ کتاب کہتے وہ کتاب, ارے قرآن اتنی کمزور ہے کیا, ہے نا. تو یہ اس طرح لوگوں کے جذبات کو ایک دم سے بھڑکا دیا جاتا ہے, اور اگر کوئی بھڑک گیا تو پھر انہیں مخالف ہو جاتا ہے نا. گمراہ لوگ ہیں, یہ کیا بکواس کر رہے ہیں لوگ, جبکہ یہ طریقہ یہ کسی دائی کا طریقہ نہیں ہے. ابھی قرآن مجید کی آیتیں جو ہم نے دیکھی تو اسے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ کا طریقہ ہے نا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, آپ کا منہج ہے, رائٹ. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے نا, اصرار نہ کریں, پیش کریے, قرآن سے بتائیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتائیے, آپ کے حوالے سے, ٹھیک ہے. لیکن سامنے والے کا جو ٹیمپرمنٹ ہے, اس کا جو مائنڈ سیٹ ہے, وہ کیا کہ اس کی جو ہے اوپینین پہلے سے جو بنی ہوئی وہ کیا ہے, اگر آپ کسی حد تک اسے معلوم کر سکتے ہیں, وہ معلوم کر کے, ہے نا, پھر آپ اس سے بات کریے. اگر وہ, کیونکہ کئی لوگ ہیں, ہے نا, وہ پہلے سے قرآن کی کچھ کہ اسٹڈی کر چکے ہیں, کچھ جانتے ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا انہوں نے مطالعہ کیا ہے, وہ بہت خوش ہوتے ہیں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے نا. کئی پھر آپ کو ایسے بھی لوگ ملیں گے جو ایمان لائے, جنہوں نے حق قبول کیا کیونکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا ہے. تو ہم یہاں یہ بالکل ایسے ایڈوکیٹ نہیں کر رہے کہ بھائی حضور کا نامش نہیں لینا, قرآن کا نامش نہیں لینا, ایسا نہیں کہہ رہے, بلکہ آپ کو وہ پروسیس بتا رہے ہیں, آپ پریزنٹ کریے, آبجیکشن آیا تو پھر آپ کلیریفیکیشن میں پھر آپ کو لیکن دوسروں کی دلیل دینی پڑے گی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے نا. یا پھر اگر پہلے سے لوگ آبجیکشن والے موجود ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ وہ آبجیکٹ کریں گے, ان کو پسند نہیں ہے, قرآن کے نام سے چڑھتے ہیں, حضور کے نام سے چڑھتے ہیں, تو پھر آپ پہلے کا پہلے بھی ان کو ان کی دلیل سے جو ہے آپ بات کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسے کیا ہے,
ہے نا. تو اصرار جو ہے ہم نہیں کریں گے. یہ سیکنڈ جو ہے پرنسپل ہو گیا. رائٹ. تیسرا اصول, کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدعو کے ریلیجس اتھارٹی کا نام لے کر ٹرو کانسیپٹ ثابت کیا, یا بنا نام لیے وہ جو آپ کے بڑے تھے, وہ آپ کے پاس بھی کوئی پیغمبر آئے تھے ہوں گے نا, وہ جو بھی آپ کے پاس آئے تھے وہ آپ کے پاس کوئی کتاب آئی تھی, ایسا رینڈم بات کرے, یا نام لے کے جو ہے پیغمبروں کا اور ریلیجس اتھارٹیز کا نام لے کے بات کرے, یا بغیر نام لیے بات کرے؟ نام لے کر بات کرے, ہے نا. ویری گڈ. حضرت ابراہیم, حضرت یعقوب, حضرت موسیٰ, حضرت داؤد, حضرت سلیمان, حضرت عیسیٰ, حضرت مریم, ہے نا, کتنے نام ہیں. رائٹ. اوکے. کیا ہمیں بھی ایسا ہی کرنا ہوگا؟ کیا ہمیں بھی نام لے کر لوگوں کو یعنی وہ دلیل دینی پڑے گی, یا ہم بغیر نام لیے ہم کر سکتے یہ کام؟ جی. ہمیں بھی مدعو کی ریلیجس اتھارٹی کا نام لینا ہوگا, کیونکہ اصول ہے یہ, ہے نا. کتنی امپورٹنٹ بات ہے یہ. اور یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں مطلب ہم رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں بہتر دائی ہم اپنے آپ کو شاید ثابت کر رہے ہیں بعض لوگ, جب مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نام لینے کی ضرورت نہیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق ثابت کرنے کے لیے نام لینے کی ضرورت پڑی, اور ہمیں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, بغیر اس کے ہم حق ثابت کر دیں. یعنی یہ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی بات ہوگی نا. اوکے اوکے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا, ہے نا, اور آپ بذات خود موجود ہیں, آپ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں, آپ داعی اعظم ہیں, ہے نا, ساری حکمتوں کا, سارے اصولوں کا, ہے نا, آپ لحاظ کرتے ہوئے اس کے سب سے بہترین انداز کے اندر آپ جو ہے دعوت پہنچا رہے ہیں, اور آپ کو نام لینا پڑ رہا ہے. ہم اتنے پرفیکٹ اور رسول اللہ سے بیٹر تو نہیں ہے نا, نعوذ باللہ, کہ بھائی ہم اتنے حسین اور اتنے خوبصورت طریقے سے, اتنی زیادہ محبت سے ہم دعوت دے رہے کہ بھائی نام لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر, ہے نا, کیا ہم اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں؟ ذرا یہ اینگل سے بھی سوچیں, اور فوری یعنی کہ اگر ایسا کرتے ہوئے آئے ہیں تو مطلب ہمیں چاہیے کہ پھر توبہ کر لیں, کیونکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر تو کیا ہم ان کی قدموں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ اسوہ حسنہ ہے, انہوں نے جو کر کے دکھایا ہے اسی کو کاپی ہم کرنے کی کوشش کریں. تو جب انہوں نے نام لیے ہیں, ہے نا, تو ہم بھی نام لیں گے. رائٹ. چوتھا اصول وہی بات ہے, بس یعنی میں نے اس کو الگ لکھا کیونکہ اسکرپچر ایک ڈفرینٹ چیز ہے نا. ریلیجس اتھارٹی جو پرسنالٹی ہے, کسی شخصیت کا نام لینا ایک الگ ہے, اور یعنی کہ کتاب کا نام لینا الگ ہے. تو بہرحال اس کے حوالے سے میں نے ذرا سا یہ سوال الگ کر لیا, کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدعو کے ریلیجس اسکرپچرز کا نام لے کر صحیح کانسیپٹ, ٹرو کانسیپٹ پیش کیا, یعنی توحید پیش کیا, یا نام لیے بنا ثابت کیا ٹرو کانسیپٹ کو؟ نام لے کر, جزاک اللہ, ہے نا, نام لیا, تورات, زبور, انجیل, ورنہ ضرورت کیا ہے؟ جب قرآن آ گیا, جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے, تو پھر اب یہ کتابوں کے ناموں کی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت ہے, کیونکہ مدعو ان کتابوں پر ایمان رکھتا ہے, مدعو ان کتابوں کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے, ایموشنلی اٹیچڈ ہے نا. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس اٹیچمنٹ کا, اس ایمان کا لحاظ کرتے ہوئے, ہے نا, یعنی بطور دلیل اللہ تعالیٰ نے استعمال کرنے کا حکم دیا. جزاک اللہ. تو کیا ہمیں بھی ایسا کرنا ہوگا؟ ہم بھی جب جائیں گے تو کیا ہم ان کی کتابوں کا نام لے کر وہاں کے حوالے سے پھر ہم بات کریں گے, یا بنا نام لیے ہم بات کر لیں گے؟ تو جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, ہم بھی ویسے ہی کریں گے. لہذا ہم بھی نام لیں گے, ان کی کتابوں کا نام لینا پڑے گا, کیونکہ یہی طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے سکھایا. اوکے, اگلا پرنسپل, کیا رسول اللہ نے کسی ایسی شخصیت کا بحیثیت دلیل نام لے کر استعمال کیا جس کی لوگوں نے مورتی بنا لی تھی اور اس کی عبادت بھی کرتے تھے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی شخصیتوں کو اوائڈ کر دیا؟ اوکے,
ذرا دیکھیں اب آپ، یعنی 3 ایگزامپل آپ کے سامنے ہیں قرآن سے جو آلریڈی ڈسکس کیے ہوئے ہیں. اوکے، ان میں سے کوئی ایسی ہستی تھی جن کی مورتی بنائی گئی تھی، جن کے سامنے پوجا پاٹ ہوتی تھی، نظر و نیاز ہوتی تھی. کوئی ایک ہستی کا نام بتائیے. جی، بہن نے لکھا اوائڈ کر دیا. کہاں کیا اوائڈ؟ نام لیا ہے نا. حضرت مریم علیہ السلام کی مورتی بنائی گئی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مورتی بنائی گئی تھی، مورتیوں کی پوجا ہوتی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مورتی کعبۃ اللہ میں رکھی ہوئی تھی. جو 360 بت تھے ان میں سے یعنی ایک بت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی تھا. ان کے سامنے بھی پوجا پاٹ ہوتی تھی، نظر و نیاز ہوتا تھا. تو کیا اب ان کی مورتی بنا لی گئی، ان کو دیوتا بنا لیا گیا، ان کو یعنی خدا بنا لیا گیا، ان کی ہی عبادت ہو رہی ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ نے اوائڈ کر دیا یا پھر بھی ان کا نام لیا؟ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی مورتی ہونے کے باوجود، ان کو معبود بنائے جانے کے باوجود کیا کیا؟ ان کا پھر بھی نام لیا ہے نا. پھر بھی نام لیا، ان کا نام لے کر، اور بہت اعلیٰ ان کی تعریف کر کے. یعنی ایسی ویسی تعلیم نہیں ہے نا، ایسی ویسی تعریف نہیں، زبردست تعریف ہے نا. ایسی تعریف کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو بحیثیت دلیل پیش کیا ہے. یہ کتنا یعنی قرآن کی اسٹڈی کرتے ہیں تو پھر کیسے ہمارے دماغوں میں جو یعنی رکاوٹیں ہیں، جو بلاکس ہیں دعوت کے میدان میں. اب ہم کو کیا ڈر لگتا؟ ارے بھائی، جس کی مورتی بنا لی گئی ہے، جس کی لوگ عبادت کر رہے ہیں، جس کو خدا بنا لیا ہے، اس کے بارے میں ایک لفظ بھی ہم اچھی بات بولے تو پھر لوگ کیا سمجھیں گے؟ لوگ سمجھیں گے آیا انہوں بھی ہماری مورتی پوجا کو ٹھیک بول رہے ہیں، اور انہوں اپنے شرک پہ جم جائیں گے بول کے ہمارے کو ڈر لگتا ہے نا. اس لیے تو ہم نام اوائڈ کرتے. تو پھر اگر وہی صحیح ہوتا، اگر ہماری یہ لاجک صحیح ہوتی، تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھی چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ اوائڈ کر دیتا، رسول اللہ اوائڈ کر دیتے. فلاں شخصیت ایک اچھی شخصیت تھی، لیکن اب چونکہ مورتی بنا لی گئی ہے، اب چونکہ معبود بنا لیے گئے ہیں، لہذا اب نہیں، کیونکہ لوگ کنفیوز ہو جائیں گے اور لوگ پھر شرک کو ٹھیک سمجھیں گے. لوگ یہ بھی سمجھیں گے کہ ہم بھی شرک کچھ پروموٹ کر رہے ہیں، آپ کا شرک ٹھیک ہے بول رہے، بلکہ ایسا لوگوں کو یہ ایسا امپریشن پڑے گا، اور لوگ اپنے شرک کے اوپر مزید جم جائیں گے. لہذا بھائی نام نہیں لینا، آپ تعریف میں کچھ نہیں بولنا بول کے. ایسا ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے، ہماری لاجک ہے نا. اور اگر آپ ایک دیوتا اور ایک مورتی کی حیثیت سے اگر آپ کمپیئر کریں، میں سوال پوچھتا ہوں، یہ پریزنٹیشن میں نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے دنیا کی سب سے زیادہ مطلب ورلڈ کا میجر ریلیجن کون سا ہے جس کے ماننے والے سب سے زیادہ ہیں؟ ذرا چیٹ میں بتائیے. کرسچینٹی ہے نا. یعنی اب سارے کے سارے کرسچن مریم علیہ السلام کو مانتے ہیں دیوتا. بڑی دیوتا، چھوٹی دیوتا، وہ ایک الگ پہلو ہے، لیکن سب کے سب یعنی دنیا کی میجورٹی حضرت مریم علیہ السلام پر دیوتا ہونے کو مانتی. تو کیا مریم علیہ السلام ہندوستان کی جو دیویاں ہیں ہے نا، کالی ماتا ہو سکتی ہیں، درگا ماتا ہو سکتی ہیں، شکتی ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، لکشمی ہو سکتی ہیں، ان سے بڑے ہیں چھوٹے ہیں دیوتا کی حیثیت سے، مورتی کی حیثیت سے حضرت مریم علیہ السلام بڑے ہیں چھوٹے ہیں؟ جی بڑے ہیں. دنیا کی سب سے بڑی دیوتا ہے نا، جن کو اللہ تعالی کے ساتھ میں شرک کے اندر ایسوسیٹ کیا جا رہا ہے. جی بالکل، جیسا ڈاکٹر خورشید صاحب نے کہا کہ کوئی کمپیریزن ہی نہیں، وہ دنیا کی میجورٹی ہے نا. موسٹ یعنی لارجسٹ پاپولیشن آف بلیورز جو ہے کرسچینٹی کا ہے، سیکنڈ نمبر پر مسلمانوں کا ہے، تیسرے نمبر پر دہریے اور ایتھیسٹ ہیں، اور چوتھے نمبر پر ہمارے ہندو بھائی ہے نا. دنیا کی سب سے بڑی دیوتا ہے.
اور دنیا کی سب سے بڑی دیوتا جس کی مورتی بنائی گئی ہے، جس کی پوجا ہو رہی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت کے اندر شریک کیا جا رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کے حوالے سے دلیل بھی دے رہے ہیں، اور ان کی پھر غیر معمولی تعریف، یعنی وہ جو میں نے آپ کو قرآن مجید کی وہ آیتیں جو سنائی ہے نا، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ یا مریم، اور یاد کرو جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، ان اللہ اصطفیٰ کی، یقیناً اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، وطہرہ کی، اور آپ کو پاکیزہ بنایا ہے، واصطفیٰ کی علی نساء العالمین، اور سارے جہانوں کی عورتوں کے اوپر آپ کو فضیلت بخشی۔ کیا تعریف ہے، آپ اندازہ لگائیے، یعنی کیسی غیر معمولی تعریف ہے نا اس ہستی کی جس کی مورتی بنا لی گئی ہے۔ بہرحال یعنی بات میں امید کرتا ہوں سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ کیا ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے؟ یعنی لوگوں نے اگر کسی ہستی کو خدا کے مقام پر پہنچا دیا ہے، اس کی مورتی بنا لی ہے، اس کی پوجا بھی وہ کر رہے ہیں، تو کیا ہم ان کا نام لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے؟ جی سوال آپ نے ٹھیک سے سمجھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی ہستی کا نام لیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا ہے دلیل دینے کے لیے، ہے نا، جس کو لوگوں نے پوجنا شروع کر دیا تھا، جس کی مورتی بنا لی تھی، جس کو خدا بنا لیا تھا۔ تو کیا ہم کر سکتے ہیں ایسا یا نہیں؟ ہے نا، ہم کر سکتے ہیں، ہمیں ایسا کرنا ہوگا۔ پرمیشن کی بات نہیں ہو رہی ابھی یہاں پہ، یہی تو طریقہ ہے اللہ کا۔ جب اللہ نے ایسے کیا تو ہمیں بھی ایسا ہی کرنا ہوگا، ہے نا، ہمیں بھی ایسا ہی کرنا ہوگا۔ ویری گڈ، جزاک اللہ۔ جی اچھا، اگلے اصول پر آتے ہیں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایسی شخصیت کا بحیثیت دلیل استعمال کیا جن کے بارے میں بہت اور بےہودہ باتیں مشہور تھیں، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیا جن کے بارے میں بےہودہ باتیں مشہور تھیں؟ جی بتائیے۔ دیکھیے کیریکٹرز جو ہوتے ہیں، ہے نا، دوسری الگ الگ یعنی کہ ریلیجس گروپس ہیں، ان کے جو اس گروپس کے جو ریلیجس اتھارٹیز ہیں، ہے نا، وہ ریلیجس اتھارٹیز کے بارے میں کئی بےہودہ اور خراب باتیں، کہ انہوں نے کوئی برا عمل کیا تھا، انہوں نے شراب پی لیا تھا، انہوں نے زنا کیا تھا، ٹھیک ہے، اس طرح کی باتیں لوگ مشہور کر دیتے ہیں، ہے نا، اور وہ بالکل ایک جیسا مسلمہ حقیقت کی حیثیت اختیار کر لیتی ہے وہ باتیں، کہ بھائی انہوں واقعی ایسے برے تھے۔ تو کیا ایسے کیریکٹرز کو جن کے بارے میں یہ ایسی برائیاں اور بےہودہ باتیں مشہور تھیں، ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا دلیل دینے کے لیے، یا ان کو اوائڈ کر دیا؟ جی آواز ابھی آ رہی ہے؟ جی کیا کوئی ایگزامپل آپ دے سکتے ہیں؟ کون ہے ایسی شخصیت؟ حالانکہ بےہودہ باتیں ان پر منسوخ کی جا چکی ہیں، لیکن پھر بھی دلیل کے لیے، توحید ثابت کرنے کے لیے ان کا نام لیا گیا۔ جزاک اللہ، صحیح جواب دے رہے ہیں آپ لوگ۔ کوئی ایگزامپل؟ ویری گڈ۔ فرینہ بہن نے لکھا مریم علیہ السلام، ہے نا، حضرت داؤد علیہ السلام، اوکے ویری گڈ، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ہے نا، یہ شخصیتیں ہیں جن کے اوپر تہمتیں لگائی گئی، جھوٹے الزام دھرے گئے، ہے نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زندگی میں کئی مرتبہ جھوٹ بولے، بلکہ یہ بات مشہور کی گئی۔ حضرت مریم علیہ السلام کو زانیہ، نعوذ باللہ، زانیہ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الزنا کہتے تھے یہودی، ہے نا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہزاروں رکھیل ان کے پاس تھے، بلکہ ایسی باتیں مشہور ہیں۔ لیکن ان سب بےہودہ باتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پھر بھی بحیثیت دلیل ان کا استعمال کیا۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہم آج ایسی ہستیوں کو یعنی بحیثیت دلیل پیش کرنے سے کتراتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ارے بھائی ان کے کیریکٹر کے بارے میں بہت ساری بےہودہ باتیں ہیں، ہے نا۔
اگر ہم ان کو صحیح ہے بول دیے تو پھر ایسا ہوگا کہ وہ سب جو بےہودہ باتیں ان سے منسوب ہیں وہ بھی انہوں کرے، بلکہ ہم صحیح ہم یعنی بولے ویسا ہو جاتا، اور پھر ہم ویسا بولے تو لوگ کیا کریں گے، لوگ بھی پھر وہ بےہودہ باتوں پہ عمل بھی کر لیں گے انہوں، کیونکہ ان کی بزرگ ہستی وہ کری تھی تو لوگ بھی کریں گے، تو لہٰذا نہیں بھائی ہم نام نہیں لے سکتے، ہے نا، ہمارا لائن آف آرگیومنٹ آتا ہے ہم نام نہیں لینا بلکہ، یعنی اس لیے یہ آرگیومنٹ پیش کر کے ہم نام نہیں لیتے بلکہ ہم اڑ جاتے۔ تو پھر قرآن ہمیں ایک اصول دے رہا ہے نا، قرآن سے اصول مل رہا ہے کہ ان کے بارے میں بیہودی باتیں مشہور ہونے کے باوجود ان کا نام لیا جائے گا، اور اس سے آگے بڑھ کر ان کی پاکی بیان کی جائے گی اور وہ الزامات دھوئے جائیں گے، جیسا ابھی ہم نے مریم علیہ السلام اور یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں دیکھا ہے نا، ان اللہ اصطفیٰ کی وطہر کی، اللہ نے آپ کو پاکیزہ بنایا ہے، آپ نعوذ باللہ ناپاک نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ صفائی پیش کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے صفائی کی جا رہی ہے، اس ہستی کو پاکیزہ جو ہے بتایا جا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ جو الزام ہے کہ آپ نے جھوٹ بولا، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی یعنی ان آیتوں میں تو وہ بات نہیں آئی، دوسرے مقام پر ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ہے نا، اس کتاب میں ضرور ذکر کرنا ابراہیم کا، یقیناً وہ ایک سچے نبی تھے۔ کیا ضرورت پڑ گئی بھائی انہوں سچے ہیں بولنے کی؟ کیونکہ لوگوں میں یہ بات مشہور تھی، یہودیوں میں اور عیسائیوں میں، کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی زندگی میں جھوٹ بولے تھے، 3 مرتبہ جھوٹ بولے تھے، کئی مرتبہ جھوٹ بولے تھے، وہ روایتیں ہمارے پاس بھی آ گئی، ہمارے حدیثوں میں بھی آ گئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بول رہے ہیں کہ انہو کانا صدیقا نبیّا، اور وہ سچے تھے بول کے اللہ بول رہے ہیں۔ ہمارے پاس یعنی کہ وہ چیزیں وہاں سے جو ہے اس طرح داخل ہو گئی ہیں کہ نہیں بھائی انہوں 3 بار جھوٹ بولے تھے، ہمارے پاس حدیث بھی آ گئی ہے نا۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ان کے بارے میں بےہودہ واقعات مشہور ہونے کے باوجود مسلمہ یعنی انڈاؤٹیڈلی اسٹیبلش ہو گئے ہیں وہ بےہودہ واقعات ان کے بارے میں، لیکن پھر بھی ان کا نام بھی لیا جا رہا ہے اور ان کے کیریکٹر کو صاف کیا جا رہا ہے، پاک کیا جا رہا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جھوٹے الزامات ہیں، وہ بہتان ہیں، اور وہ حقیقت میں جو ہے بہت پاکیزہ اور اچھی شخصیت تھی اور وہ بے گناہ تھے۔ یہ قرآن کا طریقہ بہرحال ہے نا۔ کیا ہمیں بھی ایسا کرنا ہوگا؟ یقیناً ہم مومن ہیں تو پھر ہمیں بھی ایسا ہی کرنا ہوگا، رائٹ۔ اگلا اصول اوکے، کیا رسول اللہ نے کسی ایسی شخصیت کا استعمال کیا جو نبی نہیں تھے دلیل دینے کے لیے، ہے نا، جو نبی نہیں تھے، یا پھر اگر نبی نہیں ہے تو ان کو اوائڈ کر دیے؟ کسی ایسی شخصیت کا رسول اللہ نے اور اللہ نے استعمال کیا دلیل دینے کے لیے جو نبی نہیں ہے؟ ویری گڈ، حضرت لقمان علیہ السلام۔ اور ہم نے جو ایگزامپل ڈسکس کیے ہیں ان میں کوئی دلیل؟ جی آپ لوگ لکھ رہے ہوں گے، ویری گڈ، حضرت مریم علیہ السلام، ہے نا۔ یہ دیکھیے یعنی اگر کوئی شخصیت پیغمبر نہیں ہے یا ہمیں کنفیوژن ہے، ہم طے نہیں کر پائے ابھی تک کہ وہ پیغمبر ہیں کہ نہیں، ہے نا، لیکن پتا ہے ان کے بارے میں کہ بھائی وہ تو توحید کے ماننے والے تھے، توحید کی دعوت دی انہوں نے، اور یعنی ایک گروہ ہے، ایک گروپ ہے جو ان کو الٹیمیٹ ریلیجیس اتھارٹی مانتا ہے، تو کیا ہم ان کو بحیثیت دلیل یوز کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو پتہ چلا کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے نا، مریم علیہ السلام کا استعمال کیا ہے نا، توحید کو ثابت کرنے کے لیے، جبکہ وہ پیغمبر نہیں ہیں، تو ہم بھی غیر نبی کو یوز کر سکتے ہیں، ہے نا۔ وہاں آ کے اگر کوئی اٹک جائے کہ بھائی انہوں نبی ہے نہیں ہے ابھی نہیں معلوم نہ ہم کو کیسا، پھر یوز کرنا نہیں کرنا، یوز کرنا اللہ تعالیٰ یوز کر کے بتائے نا، سکھائے ہم کو، اوکے، ویری گڈ۔ تو کیا ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے؟ یقیناً ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے، اوکے۔ اور پھر ایک اور اصول ہے، کیا رسول اللہ نے کسی ایسی شخصیت کا بحیثیت دلیل استعمال کیا جو خاتون تھے
ہے نا. کبھی اب ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے ایک ایسا گروہ آ جائے جن کی ریلیجس اتھارٹی، الٹیمیٹ ریلیجس اتھارٹی کوئی لیڈی ہو، ہے نا. تو کیا ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اگر وہ خاتون موحد تھے، توحید پرست تھے، اور قوم کی الٹیمیٹ ریلیجس اتھارٹی ہیں، تو کیا ان کا ہم پھر نام لیں گے یا پھر ہم اوائڈ کر دیں گے؟ ہے نا. ہم کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. اور کس کا کیا ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام کا کیا ہے. تو کیا ہم کر سکتے ہیں؟ تو یقیناً ہم کو کرنا چاہیے، ہے نا، کیونکہ یہ اللہ کا طریقہ ہے. ویری گڈ. ایسا ساتھ ہی یہ 8 اصول ہے جو ان آیتوں کی اسٹڈی کے ساتھ میں مطلب لائک ان آیتوں سے اخذ کیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہے نا دعوت کے لیے ہمیں سکھا رہا ہے. اوکے. ان سب کو اگر جزاک اللہ، فرعون کی بیوی بھی ہے نا، حضرت آسیہ کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے نا، ان کی تعریف بھی کی ہے نا. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی. تو ہے نا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس بات کو سمجھنا کہ وہ اگر پیغمبر نہیں ہے، وہ کوئی خاتون بھی اگر ہیں، تو پھر ہم ان کا نام لے کر توحید کو ثابت کر سکتے ہیں، سچائی کو ثابت کر سکتے ہیں، ہے نا، کیونکہ اللہ نے کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. ٹھیک ہے. اب یہ پورے کے پورے جو کنڈیشنز ہیں نا، ان کو اگر ہم سمرائز کر لیں، اوکے، تو 2 بنیادی اصول نکل کر آتے ہیں. اوکے، 2 بنیادی، ان میں سے پھر اب وہ یعنی ایکسپینڈ اگر ہم کریں گے تو وہ پھر اگر مورتی ہے تو یوز کرنا نہیں کرنا، ان کے اوپر بہتان ہے، جھوٹا الزام ان کے کیریکٹر پر ہے، یا الزام ہے کیریکٹر پر، ہے نا، کہ وہ بےہودہ حرکتیں کرے بول کے، تو یوز کرنا نہیں کرنا. یہ سب یعنی کہ اس کے ایکسپینشن کے اندر، اس کے ایکسپلینیشن میں آتی ہیں یہ باتیں. مگر ان سب کو اگر ہم کنسائز کر لیں، ہے نا، تو سمری کے اندر 2 اصول نکل کے آتے ہیں. الٹیمیٹ 2 چیزیں کسی بھی شخصیت میں مل گئی تو پھر ہم آنکھ بند کر کے اس شخصیت کا استعمال کر سکتے ہیں. کیا ہے؟ دیکھیے، پہلا اصول کہ وہ شخص موحد ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، جسے قوم مان رہی ہے، وہ کیا ہو؟ وہ ایک اللہ کے، ایک رب کے، ایک اوپر والے کے وہ ماننے والے، ایک پرمیشور، ایشور، یہووا، گاڈ، اوکے، واٹ ایور نیم، واہے گرو، وہ ایک اوپر والے کو ماننے والا وہ شخص ہو. یہ پہلا موسٹ امپورٹنٹ کنڈیشن ہے. اور پھر دوسرا موسٹ امپورٹنٹ کنڈیشن کیا ہے؟ کہ وہ شخصیت اپنے قوم کے لیے، اپنے ماننے والوں کے لیے الٹیمیٹ ریلیجس اتھارٹی ہو، جس کے بارے میں لوگ یہ کہیں کہ بھائی انہوں اگر یہ بات بولے تو پھر ہم مان لیں، کیونکہ ہم تو ان کی بات مانتے، ان کے علاوہ پھر ہم دوسروں کی کسی کی بات نہیں مانتے، ہے نا. تو وہ کیا ہوگا؟ وہ الٹیمیٹ ریلیجس اتھارٹی ہو. اوکے. تو یہ 2 کنڈیشن اگر آج کے دور میں کسی بھی شخصیت میں پائے جاتے ہیں، چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی شخصیت ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں آنے والی کوئی شخصیت ہو، تب بھی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ان کو بحیثیت دلیل پیش کر سکتے ہیں، ہے نا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کیا. اب رسول اللہ کے بعد میں آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ نبی نہیں ہوں گے، ہے نا. وہ کنڈیشن ہم نے آلریڈی دیکھ لیا کہ اگر کوئی نبی نہیں ہے لیکن توحید پرست ہے اور اپنی قوم کے الٹیمیٹ ریلیجس اتھارٹی ہیں، تو پھر کیا ہم ان کا نام لے سکتے ہیں؟ پتا چلا کہ بھائی لے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے لیا ہے نا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ایسی بہت ساری ہستیاں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، جو توحید پرست ہیں، اور ان کا ایک الگ گروہ بن گیا، ان کے ماننے والے بن گئے، جن کے لیے وہ الٹیمیٹ ریلیجس اتھارٹی ہیں، ہے نا. تو پھر کیا ہم ان کا نام لے سکتے ہیں؟ تو پتا چلا لے سکتے ہیں، ہے نا، لینا چاہیے، یہی اللہ تعالیٰ کا طریقہ. اوکے. اس کو اگر اور سمپلیفائی کر دیں، ہے نا، یہ پہلو بھی دیکھ لیں کہ مدعو کے لیے جو ویک ایویڈنس ہے، دائی اسی ایویڈنس کو پیش کر کے اکتفا یا اصرار نہ کرے، ہے نا. اور مدعو کے لیے جو ویری اسٹرانگ ایویڈنس ہے، دائی اس ایویڈنس کو پیش کرے اور اپنی حجت پوری کرے. اوکے. اور یعنی اس کو ایک جملے میں، ہے نا، اور بھی سمرائز اگر کر لیں تو بات کیا ہوتا ہے؟ بات کیا ہو جاتی ہے؟ اصول کیا بن جاتا ہے؟ جیسا مدعو ویسی دلیل. اوکے. جیسا مدعو ویسی دلیل. ویری گڈ. اب اگر ہم اس پورے آرگیومنٹ کو، پورے ڈسکشن کو، جو اصولوں کو ہم نے سمجھا ہے، ان سب کی انڈرسٹینڈنگ کو لے کر اب ہم ذرا آتے ہیں، ہے نا، انڈین کانٹیکسٹ کے اندر. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے لیے
رحمت بنا کر اور آخری رسول بنا کر بھیجے گئے، ہے نا، ساری دنیا والوں کے لیے آپ آخری رسول تھے، لیکن آپ نے اپنا جو عملی کردار تھا، جو رول تھا بحیثیت رسول، آپ نے عرب کی سرزمین میں اسے ایکسیکیوٹ کیا، ہے نا۔ آپ نے جن لوگوں سے بات چیت کی، تو قرآن مجید میں 5 گروہوں کا ہم کو نام کے ساتھ میں ذکر ملتا ہے نا، مشرکین مکہ، یہود، نصارہ، مجوسی اور سابئین، ہے نا، یہ 5 گروہوں کے نام کے ساتھ میں قرآن میں ذکر ملتا ہے، لیکن ڈائلاگ صرف 3 گروہوں کا ملتا ہے جن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈائلاگ ہوا، ہے نا، دعوتی ڈائلاگ۔ وہ کون ہے؟ وہ مشرکین مکہ ہیں، یہود ہے، نصارہ۔ سابین سے آپ نے کیا بات کی اور مجوسیوں سے آپ نے کیا بات کی؟ آپ کی بات چیت نہیں ہوئی، ہے نا، کیونکہ وہ لوگ وہاں پر نہیں بستے تھے، تو ان سے جو ہے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چیت نہیں۔ لیکن ان 3 گروہوں سے بات کر کے وہ طریقہ کار سکھا دیا گیا، وہ اصول بتا دیے گئے کہ بھئی آپ دنیا میں پھر کہیں پر بھی چلے جاؤ، ہے نا۔ میں تو کہتا ہوں دنیا میں کیا، آپ کائنات میں کہیں پر بھی چلے جاؤ، کسی اور پلانٹ پر آپ کو کوئی مخلوق ملتی ہے اور ان سے آپ کا رابطہ ہوتا ہے، آپ جا کر بات کریں، یہ اصول آپ وہاں پر بھی اپلائی کریں، آپ جو ہے اپنی بات کو صحیح طریقے سے پیش کر سکیں گے، ہے نا۔ تو اب ہم کیا کرتے ہیں، ان اصولوں کو لیتے ہیں اور اب انڈین کانٹیکسٹ میں ہم بات کرتے ہیں۔ انڈیا کے اندر آپ کو جو ریلیجس گروپس ملیں گے تو عیسائی مل جائیں گے، بہت تھوڑے اکا دکا اگر مل گئے تو کوئی یہودی بھی آپ کو مل جائے گا، اوکے۔ اور پھر آپ کو سناتن دھرمی ہمارے جو بھائی ہیں وہ مل جائیں گے، جن کو عام الفاظ میں ہم ہندو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، رائٹ۔ چلیے، تو اب عیسائیوں سے کیسے بات کرنا ہے یہ ہم آلریڈی دیکھ چکے ہیں، یہودیوں کے لیے کون سی دلیل دینی ہے یہ ہم آلریڈی دیکھ چکے ہیں۔ اب ذرا ان اصولوں کی روشنی میں ہم ذرا یہ طے کر لیں کہ بھائی جب ہمارے سناتن دھرمی بھائی اور بہنوں سے ہم بات کریں گے تو پھر اب الہی طریقہ دعوت اور الہی جو طریقہ ہے دلیل دینے کا، ہے نا، اس طریقے کے مطابق ہم اپنے سناتن دھرمی بھائیوں سے کیسے بات کریں گے، اوکے۔ اب دیکھیں وہی سوال جواب میں نے جو پہلے رکھے تھے وہی رکھیں، اس کی یعنی کہ بس یعنی وضاحت۔ اب ہم بات کر رہے ہیں، اوکے، آڈینس کون ہے؟ آڈینس سناتن دھرمی ہندو ہیں، اوکے۔ تھوڑی دیر کے لیے ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کر دی، اوکے، اور انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی عربستانی پیغمبر ہیں، ودیشی دھرم ہے، ہم نہیں مانتے، آپ کے ہوں گے آپ مانیے، ہمارے تو نہیں ہیں، اوکے۔ تو پھر اوکے، اس کا جواب بہت امپورٹنٹ ہے، پلیز سوچ سمجھ کر دیجیے گا اور جلدی دیجیے کیونکہ ٹائم کلاس کا ہو چکا ہے، اوکے۔ لیکن یہ کنکلوژن بہت امپورٹنٹ ہے نا، اسے پھر کل کے لیے پوسٹ پون کرنا مناسب نہیں ہے، تو بس چند منٹ کے لیے ہم آگے یعنی کہ کلاس کنٹینیو کر لیں گے، ایسا میری ریکویسٹ ہے، اوکے۔ تو اب جو اوپر جو اصولوں کی انڈرسٹینڈنگ ہمیں ملی ہے قرآن مجید سے، ہے نا، جو الہی اصول ہیں، ہے نا، تو ان اصولوں کی روشنی میں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہندوستان میں آتے اور یہ دعوت آپ پیش کرتے اور لوگ آپ کی بات کا انکار کر دیتے تو پھر آپ کسے جو ہے بحیثیت دلیل پیش کرتے؟ جی، سناتن دھرمی ایویڈنس، اوکے۔ تو کیا ہے وہ سناتن دھرمی ایویڈنس؟ کس ہستی کا یا کن ہستیوں کا نام لیتے اور کن کتابوں کا نام لیتے؟ کیونکہ نام لینا ہے یا نام نہیں لینا ہے ڈسکشن ہو چکا ہے، اصول طے ہو چکا ہے کہ نام لینا پڑے گا۔ ویری گڈ، انل بھائی نے جواب دیا، اور بھی کچھ جواب آ جائیں۔ اوکے، انل بھائی نے وید اور پران کہا، یعنی کتابوں کے حوالے سے کتابوں کے نام لیں گے تو وید اور پران کا نام لیں گے۔ محمود بھائی نے کرشنا نام لیا ہے، سری کرشن کا نام لیں گے، ویدا اور گیتا، جی جی، اوکے۔ افسانہ بہن نے لکھا ہے گیتا، فرحینہ بہن نے لکھا وید اور گیتا، ٹھیک ہے۔ قرآن فہمی کے نام سے جو جڑے ہیں انہوں نے لکھا نام رام، شری رام، اوکے۔ تو اگر میں کہوں کہ استغفر اللہ، کیا شری رام کا نام لیں گے؟ کیا شری کرشن کا نام لیں گے؟ وہ نبی ہیں نہیں ہیں معلوم ہے؟
اور ان کے تعلق سے کتنی بیہودی باتیں مشہور ہیں لوگوں کے اندر، کیا پھر بھی آپ ان کا نام لیں گے؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ نام لیں گے کہ پھر بھی نہیں لیں گے؟ نام لیں گے کہ نہیں لیں گے؟ سمپل. اوکے، نام لیں گے. دیکھیے یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ آپ کہہ رہے ہیں، ابھی میں نہیں بولا آپ کو. آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ نام لیں گے. اور کیسے لے سکتے ہیں بھائی؟ ہے نا، کیسے آپ کو یہ اتھارٹی مل گئی، کیسے یہ اجازت مل گئی نام لینے کی؟ تو اس کے جواب میں آپ کیا بولیں گے؟ آپ یہی کہیں گے کہ یہ اللہ کا طریقہ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہی طریقہ استعمال کیا ہے. اوکے، ویری گڈ، الحمدللہ. رائٹ، انہوں سکھائے نہیں بولنا، کیونکہ اب میں آپ کو دلیل دے چکا ہوں. تو یہ مسعود بھائی کا طریقہ، مشتاق بھائی کا طریقہ، ان کے گروپ کا طریقہ، شارق بھائی کا طریقہ نہیں رہا اب یہ، ہے نا. یہ اللہ کا طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ طریقہ سکھایا ہے. رائٹ. اچھا، دوسرے پیغمبروں کا نام کیوں نہیں لیں گے اپنے ہندو بھائیوں کے سامنے؟ ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کیوں نہیں لیں گے؟ کیونکہ یہ لوگ ہماری ہندو قوم کے لیے یہ لوگ الٹیمیٹ ریلیجیس اتھارٹی نہیں ہے نا. سوری، میں نے یہاں کرسچنس آیا ہے. اوکے، رائٹ. اچھا، ان کو سائنٹیفک ایویڈنس کیوں نہیں دیں گے؟ کیونکہ یہ ریلیجس مائنڈیڈ لوگ ہیں. خیر، یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا، یعنی میجورٹی ہندو ہماری جو قوم ہے وہ ریلیجس مائنڈیڈ ہے. ان میں بھی پھر آپ کو یعنی مل جائیں گے ریشنل، لاجیکل، سائنٹیفک مائنڈیڈ، تو وہ تو آپ دیکھ لیں گے. لیکن بہرحال اگر وہ یہ انسسٹ کرتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم اپنے ہی گرنتھوں کو مانتے ہیں، اور ہمارے جو رشی منی ہیں، ہمارے جو یعنی مہا پروش ہیں، ہم انہی کو مانتے ہیں، تو پھر ہم انہی کے حوالے سے دلیل دیں گے، ہے نا. تو شری رام کا نام، اب ویسے یہ باتیں اب جو بالکل لاسٹ میں آپ کے سامنے جو بتا رہا ہوں، ہے نا، یہ کیا ہے؟ یہ جسٹ کچھ سٹیٹمنٹس ہیں. اوکے، ان کی دلیل ابھی باقی ہے. ٹھیک ہے، وہ تو خیر بہت آگے کی پھر ہماری کلاسز میں باتیں آئیں گی، لیکن الحمدللہ اصول ہمیں سمجھ میں آ گیا. ٹھیک ہے، آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے پہلے سے، لیکن پھر بھی جو لوگ نہیں جانتے ان کے لیے میں کہہ دوں کہ شری رام موحد ہیں، ایک پرمیشور کی اپاسنا کرنے والے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں. بہت زیادہ عبادت گزار تھے، اور ایک بہت یعنی وہ خود کہتے ہیں رام چرت مانس. ٹھیک ہے، تو یہ جو رام ہے یہ ان کے نزدیک اللہ کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے. اور ان کا جو نام تھا، وہ جو ہیرو ہیں، جو راجا دشرتھ کے بیٹے ہیں، راجا رام، جن کا نام رام چندر جی ہے، یعنی رام کے چاند، جیسا ہمارے پاس ہوتا ہے نا قمر اللہ، تو ویسا رام چندر، رام کے چاند، اس رام کے چاند. اوکے، تو وہ ان کا نام ہے. اور جو کتاب لکھی گئی رام چرت مانس، یعنی خدائی اوصاف والا انسان، ہے نا. یہ یعنی کہ خود کتابوں کے ٹائٹل سے اس بات کو جو ہے ہم یعنی حل کر سکتے ہیں کہ بھائی وہ خدا تھے یا یعنی وہ ایک بہترین انسان تھے. ٹھیک ہے، اور بہت آسانی سے پھر لوگ اس بات کو مانتے ہیں ہمارے ہندو بھائی کہ وہ انسان تھے، وہ پروشوتم تھے، انسانوں میں سب سے اتم، پروشوں میں سب سے اتم، ہے نا. تو وہ پروشوتم تھے، ہے نا، وہ مہا پروش تھے. اور یہ باتیں کہنے میں کوئی ہمیں مذائقہ نہیں ہونا چاہیے، ہے نا، کیونکہ ان کی جو پھر تعلیمات ہمیں ملتی ہیں، جو اخلاق ان کے ملتے ہیں، اس کے حساب سے یہ بات بہت یعنی نمایاں طور پر ثابت ہو جاتی ہے کہ وہ ایک بہت اعلیٰ اخلاق کے انسان تھے. ٹھیک ہے، اور پھر کچھ وہ بےہودہ بری باتیں ہیں جو ان کے تعلق سے منسوخ کی گئی. پھر شری کرشن بھی ایسے ہی ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر یعنی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے لوگوں میں اگر آ جائیں تو پھر آپ کو گرو نانک ملتے ہیں، جو سکھوں کے لیے الٹیمیٹ ریلیجیس اتھارٹی ہیں، اور وہ موحد تھے، اور وہ سکھ گروپ کے لیے وہ الٹیمیٹ ریلیجیس اتھارٹی ہیں، ہے نا. وہ ایک اللہ کی بندگی کرتے تھے، تو آپ ان کے حوالے سے توحید ثابت کر سکتے ہیں. اور اسی طرح سے سائی بابا ہیں، شردی والے سائی بابا، ہے نا. تو اب یہ لوگ نبی نہیں ہیں، یعنی اس میں تو پھر کوئی ڈسکشن نہیں ہے کہ وہ نبی تھے یا نہیں. حضرت یعنی کیا بولتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے جو لوگ ہیں، جیسے شری رام ہے، شری کرشن ہے، ان کے بارے میں کچھ ڈسکشن ہو سکتا ہے،
है ना, गुंजाइश है कि भाई पैगंबर थे कि नहीं थे, ये डिस्कशन टू बी डिस्कस्ड एक सब्जेक्ट है हमारे पास, ओके। लेकिन अब ये लोगों के नजदीक, ये लोगों के लिए तो ऐसा कोई डिस्कशन भी की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। वो नेक लोग थे, अपनी कौम को खबरदार करने वाले अच्छे लोग थे, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आए हैं, तो फिर उनके पैगंबर होने का तो कोई सवाल पैदा नहीं होता, ठीक है। वो बस यानी कि महापुरुष हैं, अच्छे लोग हैं, बड़े लोग हैं, ओके। और वो मुवाहिद हैं, क्योंकि जैसा ये साईं बाबा जो हैं शिरडी वाले, तो उनके बारे में तो यानी मशहूर है कि उनका जुमला क्या था, सबका मालिक एक। तो उन्होंने कभी नहीं कहा कि सबका मालिक मैं हूं, उन्होंने कहा सबका मालिक एक, और फिर उंगली ऊपर की तरफ है। और ये भी जो उनकी तस्वीर है, ये कोई मुसलमानों ने नहीं बनाई, उन्होंने खुद बना ली, उनके मानने वालों ने, है ना। वो इस तरह बैठे हुए हैं, सबका मालिक एक। तो यानी उनके मानने वालों के सामने तौहीद को साबित करना है तो आप उनका नाम बड़ी आसानी से ले सकते हैं। वो मुवहिद थे और वो अपनी कौम के लिए अल्टीमेट रिलीजियस अथॉरिटी थे, ओके। तो बहरहाल अजीज साथियों, ये इस टॉपिक को यहाँ पर हम कंक्लूड कर लें, है ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हिंदुस्तान में आते तो वो इन्हीं शख्सियतों का और इन्हीं किताबों का नाम लेते, और बहैसियत दाई हमें भी उनके सामने दलील क़तई की हैसियत से इन्हीं हस्तियों का नाम लेना पड़ेगा। अब अलबत्ता फिर भी वो मुवहिद थे नहीं थे, है ना, और वो जो किताबें हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं और गीता है, उसमें वाकई तौहीद है नहीं है, है ना, ये अभी यानी आप लोगों में से बाद लोगों के लिए टू बी डिस्कस्ड है। अभी उस पर यानी कोई दलील आपके सामने आई नहीं है ना। वो तो हमें फिर स्टडी करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, क्योंकि उसूल समझ में आ गया। अभी फिलौकत क्या है, उसूल हमें समझ में आ गया कि अगर उन किताबों में तौहीद वगैरह है तो हम यूज कर सकते हैं, उनकी किताबों का नाम लेकर यूज करना पड़ेगा। और अगर वो हस्तियां तौहीद की मानने वाली थी, तौहीद की दावत देने वाली थी, तो फिर हम उनका भी नाम ले सकते हैं, ठीक है। तो नाम ले सकते हैं नहीं, whoever it is XYZ, अगर वो मुवहिद है ना, अगर वो अल्टीमेट रिलीजियस अथॉरिटी है, स्क्रिप्चर हो या शख्सियत हो, तो उसूल तय हो चुका है कि ले सकते हैं, है ना। अब वो कौन कौन से नाम है, कौन कौन सी किताबें हैं, वो यानी कि उसकी स्टडी अभी बाकी रहेगी। और फिर एक और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है इस हवाले से कि क्लैरिफिकेशन अबाउट द इंटरपोलेशन ऑफ प्रीवियस स्क्रिप्चर्स। इस यानी कि उन्वान के नाम से एक पूरा सब्जेक्ट है, ठीक है। कि किताबें मुहर्रफ हुई कि नहीं हुई, फिर अगर हुई है तो क्या मुहर्रफ होने के बावजूद उनका फिर हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं, है ना। ये बात यानी उस सब्जेक्ट में वो क्लैरिटी आएगी कि अल्लाह ताला का तरीका क्या है, ठीक है। तो वो भी है, और भी ऐसे उसूल हैं, ठीक है, जो वाज़ेह होना बाकी है। बहरहाल दलील कौन सी दलील क़तई होती है ना, किसके लिए कौन सी दलील दलील क़तई होती है ना, अपने मधु के लिए कौन सी दलील दलील क़तई होगी, फिर वो दलील यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये अल्हम्दुलिल्लाह इन 3 क्लासों के अंदर तय हो गया है, ओके। मैं समझता हूँ कि तय हो गया है, फिर भी बाद लोगों को अगर कोई सवालात हैं, रिजर्वेशन है तो हो सकते हैं, और फिर भी अगर तय हो गया है तो अल्हम्दुलिल्लाह। यहीं पर इस क्लास को हम खत्म करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हक बात को सुनने की, समझने की और कुरान और सुन्नत की रोशनी में, है ना, उसे कबूल करने की, उस पर अमल करने की और फिर दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।